بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم جو ہے نا یہ کون سے لیسن میں چل رہے ہیں جناب؟ ہم چل رہے ہیں 27 الدرس السابع والعشرون، لیسن نمبر 27 میں چل رہے ہیں ہم، اور یہ پیج نمبر ہمارے پاس ہے 178 ہے نا۔ اس کی تمرین نمبر جو ہے ہمارے پاس ہے تمرین نمبر 6، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں ہم، تو دیکھیں کیا، تو ہم جو ہے نا معطل افعال پڑھ رہے ہیں نا، اور معطل جو افعال ہیں ان کی پریکٹس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہم اب تک پڑھ رہے تھے ماضی کا معاملہ، ماضی کا اسٹائل پڑھ رہے تھے، ماضی کے اندر جو اسٹرکچر ہے وہ پڑھ رہے تھے معطل افعال کا، ہے نا۔ تو مضارع کے اندر کیسے بولا جاتا ہے، معطل افعال کا استعمال کیسے ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا دیکھتے ہیں آج کی اس میں تمرین نمبر 6 میں کہہ رہے ہیں کہ تأمل ما یلی، نیچے جو جملے ہیں ان پر غور کیجئے۔ تو پہلا جملہ ہے دیکھیے گا، حامد یقول، حامد یقول، حامد کہتا ہے یا کہے گا، ہے نا۔ مضارع کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ہے نا۔ تو حامد یقول، اور الطلاب یقولون، الطلاب یقولون جمع کے لیے، ایک مرد کے لیے یقول ہے نا، قال یقول، قال یقول، ہے نا۔ ماضی مضارع اب دیکھنا ہے ہم نے، جتنے بھی افعال آتے ہیں ہمارے سامنے اب ان کا ماضی اور مضارع یاد رکھنا ہے۔ الحمدللہ اب تک تو ہم جو ہے نا نارمل جو صحیح افعال تھے ساؤنڈ ان کو کر رہے تھے، اب جو ہے نا یہ معطل افعال ہیں، یہ ہے نا، تو ان کی پریکٹس چل رہی ہے ہماری۔ تو الطلاب یقولون، طلبہ کہتے ہیں یا کہیں گے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ آمنہ تو تقولو، عورت کے بارے میں کہیں گے تو وہ تقولو، مرد کے بارے میں بات کہیں گے تو یقولو، حامد یقولو، آمنہ تقولو، ہے نا۔ اور الطلاب یقولون، الطالبات یقلن، دیکھیے یقولو، یقولون، ایک مرد یقولو، اور بہت سارے مرد یقولون، اور ایک عورت تقولو، اور بہت ساری عورتیں یقلن، ٹھیک ہے نا۔ اور انت تقولو، انت تقولو، اور انتم تقولون، اور انتی تقولین، ہے نا۔ اور انتن تقلنا، ہے نا۔ اور انا اقول، انا اقول، اور نحن نقول۔ تو یہ جو ہے نا یہ پیٹرن ہے اس کا۔ تو یہ 7 نمبر پہ دیکھیے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اسند یقوم و یطوف، ابھی جو آپ کو اوپر بتایا ہوا پیٹرن، آپ کو اوپر پیٹرن بتایا ہوا ہے کہ نہیں، یقولو، یقولون، تقولو، یقلن، تقولو، ہے نا، اور یقلن، اور تقولو، تقولون، تقولین، تقلن، اقولو، نقولو، ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا صرف ایسا رٹا مارنے سے نہیں ہوتا ہے، ہمیں جو ہے نا بار بار ہم پڑھتے رہیں گے تبھی آئے گی یہ بات، ہے نا۔ نارمل جو افعال پڑھ رہے تھے ہم، جو نارمل افعال پڑھے تھے، یذهب یفتح، ہے نا، یذهبون یفتحون، وہ نارمل تھا۔ یہ اس میں معطل افعال ہے، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا فرق ہو جا رہا ہے، اس لیے اس کی بھی پریکٹس کروا رہی ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا نارمل ہوتے جاتی ہے، جو ہم پڑھتے رہتے ہیں چیزیں جو ہے نا دھیرے دھیرے آسان ہوتے رہتی ہے نا۔ جتنی زیادہ مشق ہوتی ہے اتنی زیادہ چیزیں آسان ہوتے رہتی ہے نا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اور یہ ہم صرف بولتے نہیں ہیں بلکہ آپ کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہو رہا ہے اس معاملے میں، کہ ہم جو آگے بڑھتے ہیں معاملات آسان ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں صرف آپ کو تسلی دے رہا ہوں اور جو ہے نا آگے بڑھے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا ذاتی تجربہ کیا کہتا ہے جناب ابراہیم صاحب؟ جو پیچھے مشکل تھا آگے آسان، شروع میں جو چیزیں مشکل لگتی ہیں کچھ وقت کے بعد آسان ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی ہیں وہ؟ آپ لوگوں کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جو چیزیں پیچھے مشکل تھیں وہ آسان ہے کیونکہ ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ پریکٹیکل یعنی جو بات کہہ رہا ہوں میں صحیح ہے، نہیں صحیح ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں؟ آپ لوگوں کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ ہو جاتا ہے کہ نہیں معاملہ ایسے ہی؟ شروع میں مشکل لگتا ہے، بعد میں آسانی سے سمجھ میں آنے لگتی ہے، بعد میں نارمل ہو جاتا ہے معاملہ کے لیے، ہاں۔ تو شروع میں گھبرانا نہیں چاہیے ہم نے، ہے نا۔ اچھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 نمبر پہ دیکھتے ہیں ہم کہ اسند یقوم و یطوف، یہ دیکھیے گا جو فعل ہے، دو فعل ہمارے سامنے، قام یقوم اور طاف یطوف ہے۔ قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا جناب ابراہیم صاحب جی۔ قام یقوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا۔ اور طاف یطوف کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب علی صاحب؟ طواف کرنا۔ یہ دیکھیے گا، چکر لگانا، جی، چکر لگانا اور طواف کرنا دونوں معنی، طواف کرتے کعبہ کا اس کو بھی طواف یطوف، ٹھیک ہے، اور چکر لگانا بھی ہوتا ہے، دارا یدورو کا مطلب بھی ہوتا ہے چکر لگانا۔ اچھا، تو اسند یقوم و یطوف، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں یہ اب کہ بھی جو یقومو ہے، دیکھو یقومو، تو یقومو کو جو ہے نا پورا جو ہے نا اس کا اسناد کیجئے، اسناد کا مطلب اسناد کیجئے، اسناد کا مطلب
ضمائر کے حساب سے جو ہے نا اس کو گھمائیے. جیسے ہم اوپر کہہ رہے تھے حامد یقول، الطلاب یقولون، آمنۃ تقول، الطالبات یقولن. تو اسی پیٹرن پہ جو ہے نا یقوموں کو کہیے آپ، ہے نا. تو الی الضمائر یقوم و یطوف الی الضمائر، اسند یقوم و یطوف الی الضمائر کما فی التمرین السابق. سابقہ جو تمرین ہے، پریویس جو ایکسرسائز ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا آپ لوگ یقومو اور یطوفو کو بھی جو ہے نا اسناد کیجئے، گھمائیے اس کو. تو یطوفو ہے نا، حامد ایک مرد اگر طواف کرے گا تو کیا کہیں گے؟ ایک مرد کھڑا ہوگا تو کہیں گے یقومو. یقوم، حامد ان کے ساتھ کیا کہیں گے ہم؟ يقوم یقوم، اور الطلابوں کے ساتھ کیا کہیں گے ہم؟ يقومون یقومون. اور آمنتو، آمنتو تقوم تقوم. جی. اور الطالبات تقمنا یقمنا، یقمنا، الطالبات يقمنا یقمنا، ہے نا، یقلنا کے وزن پر، يقلنا یقلنا کے وزن پر تقم یقمنا، ہے نا. یقمنا، اور انت تقوم، تقوم انت تقوم، ہے نا. اور انتم تقومون انتم تقومون. اور انتی ایک عورت کے بارے میں، تم انتی، انت تقومین، تقومين انتی تقومين تقومین. اور تقومین. انتن تقمنا تقمنا، ہے نا، واو گرے گا وہاں. اور انا اقوم، أقوم انا اقوم. أقوم اور نحن نقوم نقوم. تو ابراہیم صاحب یطوفو کو گھمائیے ذرا، یطوف طائفہ یطوف یطوفو. تو حامد 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 یطوف، حامد یطوف. اور آمنۃ 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 تطوف. تطوف، جی. یطوفو کے بجائے اب مرد کے بارے میں کہیں گے تو حامد کے بارے میں بات کر رہے تو کہیں گے یطوف. حامد یطوفو. یطوف، لیکن آمنہ کے بارے میں بات کر رہے تو ہم کہیں گے آمنۃ تطوف، تطوف، ہے نا. تطوف. بہت جی، بہت سارے مردوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو الطلاب الطلاب یطوفون، یطوفون. اور بہت ساری عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو الطالبات. الطالبات ہاں بولیے مرد، دماغ سے بولیے، اپنے مائنڈ سے بولیے، غلط بھی بولنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. طفلنا، جناب ابراہیم ولی صاحب دماغ سے بولیے، مائنڈ سے بولیے اپنے، ہے نا، کہ بھی الطلاب یطوفون، الطلاب يطوفون اور الطالبات الطالبات يطفن یطفن، یطوفون، یطوفون یطفن. یطوفون، الطلاب یطوفون یطوفون، اور الطالبات یطوفن، یطفن، یطوفون یطفن. یطوفون، یطوفن. ہے کہ نہیں؟ اچھا. انت ابراہیم صاحب، انت انت ہم تطوف، تطوف. اور انتم 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 تطوف، فون، تطوفون، انتم تطوفون، انتم تطوفون تطوفون. اور جناب انتی، یہ ولی صاحب انتی، انتی جو آتا ہے مائنڈ سے بولیے، لیکن ہمیں پریکٹس کرنی ہے. جی. انتی تطفين تطوفین. تطوفين جی واو رہے گا وہاں، تطوفين جمع کے اندر واو گرے گا، جمع میں واو گرے گا، واحد میں رہے گا. انتی تطوفین. اور انتن تطفن تطفن، تطوفنا، انتن تطوفنا، تطفن. اور انا أطوف اطوف، انا اطوف، اطوف. اور نحن نطوف. نطوف. تو یہ جب جو ہے نا زبان پہ بیٹھ جائے گا نا انشاءاللہ پھر بعد میں آسان ہو جائے گا. دیکھیے گا نمبر 8 کو پڑھیے، ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم اقرأ ما یلی، نیچے جو جملے ہیں ان کو پڑھیے. تو آپ جناب ابراہیم صاحب، ولی صاحب ایک ایک جملہ پڑھیے سب. أنا أزورك وأنت لا تزورني. تو اب اس کا مطلب بھی سمجھائیے مجھے پھر. میں تمہیں ملنے آیا، ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ازور و ماضی ہے کہ مضارع میں ہے؟ تمہیں ملنے آؤں گا، ہاں، یا آتا ہوں، آتا ہوں، دونوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آتا ہوں یا آؤں گا، آتا ہوں یا آؤں گا. ہے نا. اب مضارع کے اندر دیکھیے گا پریزنٹ فیوچر دونوں ہے کہ نہیں. پریزنٹ فیوچر. اگر سین نہیں ہے تو پریزنٹ کا ترجمہ کیجیے، عام طور پر سین سین ہے ہے تو تو فیوچر کا future ترجمہ کا. کیجیے، صحیح. جی جی. ہے نا. لیکن بغیر سین کے بھی اس میں مطلب دونوں کا آتا ہے. دونوں کا ہے بالکل. جی. تو دونوں کا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ہے. تو اگر سین نہیں دیکھے تو پریزنٹ کا ترجمہ کیجیے فی الحال، اور سین دیکھیے گی تو فیوچر کا ترجمہ کیجیے، ٹھیک ہے نا. تو انا ازورک وانت لا تزورنی، تو کیا کریں گے اب ہم اس کا ترجمہ؟ کیسے، کیا بات ہے اس کے اندر؟ میں آپ سے ملنے آؤں گا، آتا ہوں لیکن آپ مجھ سے ملنے نہیں آتے ہیں. میں دیکھیں پریزنٹ کا ترجمہ کرنا ہم نے، سین نہیں ہے نا تو ہم پریزنٹ کا کریں گے ابھی فی الحال. لیکن آپ ہے کہ نہیں؟ مجھ سے ملنے ہاں جناب نہیں علی آتے. صاحب، سین نہیں ہے نا اس میں تو ہم جو ہے نا پریزنٹ کا ترجمہ کریں گے ابھی.
ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انا ازورک وانت لا تزورنی, میں آپ کے وزٹ کرنے آتا ہوں, میں آپ سے ملنے تو آتا ہوں لیکن آپ مجھ سے ملنے نہیں آتے ہیں. مضارع کا پیٹرن دیکھ کے ہم پتہ لگائیں گے کہ کیا یہ پریزنٹ ہاں میں بولیں گے یا فیوچر. جی جی حسب ہاتھ ترجمہ ہو جاتا ہے اس کا, اور سین ہے تو پھر فیوچر کے لیے خاص ہو جاتا ہے. خاص فیوچر. جی جی. تو ابراہیم صاحب تو نمبر 2 کا جملہ پڑھیے گا آپ. نمبر 2 کا یطوف الحجاج بالکعبتی. ٹھیک سے پڑھیے گا, دوبارہ پڑھیے گا اس کو. یطوف الحجاج بالکعبتی. الحجاج منصوب پڑھیں گے کہ مرفوع پڑھیں گے؟ اس کو ہم کیا پڑھنا چاہیے ہم نے؟ اچھا ترجمہ کیا؟ یہ مرفوع ہوگا, مرفوع ہونا چاہیے, مرفوع ہونا چاہیے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے جی آپ کا؟ جی جی تو پھر ہم نے الحجاج پڑھنا چاہیے یا حجاج یطوفو کا وہ فاعل ہو جائے گا, فاعل ہے, جی تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو اب ہم دوبارہ پڑھیں گے اس کو, جملے کو دوبارہ پڑھیے آپ. یطوف الحجاج بالکعبۃ. ویری گڈ. یطوف الحجاج بالکعبۃ. دیکھیے گا اب ہم چونکہ دھیرے دھیرے جو ہے نا ہمارا سینس جو ہے نا بڑھتا ہے عربی کا, ہم سیلف کریکٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کا کریکشن خود ہی کر لیتے ہیں ہم. چونکہ چیزیں ہم سمجھنے لگتے ہیں تو ہم خود سب فیل کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط, یہ جو ہے نا منصوب نہیں ہونا چاہیے, مرفوع ہونا چاہیے, یا یہ ہے نا. اور ریزن بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں منصوب ہو رہی ہے اور کیوں مجرور ہو رہی ہے, مرفوع منصوب اور مرفوع کیوں ہو رہا ہے نا. تو دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ آپ خود پڑھنے لگے ہیں پھر, ہے نا. تو یطوف الحجاج نہیں کہہ سکتے اب ہم یہاں پر, یطوف الحجاج بالکعبۃ. الحجاج کیا لفظ ہے جناب ابراہیم صاحب؟ حجاج یہ جو حاجی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. جی, اور یہ جمع ہے کہ واحد ہے جناب؟ یہ جمع ہے. اس کا واحد یاد ہے جناب ولی صاحب؟ حاجی, حاجن. حجاج جی, حاجی تو اردو میں بولتے ہیں, اردو چھوڑ دیجیے. تو حجاجن اس کا واحد کیا آتا ہے؟ حاجن. بک میں پڑھا ہم نے, حاجن. ٹھیک ہے نا, حاجن کی جمع حجاجن. تو چیزیں یاد نہیں ہے, کبھی بھول جاتا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, انسان ہے نا, بھول جاتا ہے چیزیں. تو جب ہم بار بار ریپیٹ کریں گے تو یاد آ جاتی ہے, یاد ہو جائے چیزیں. تو بتا دیجیے گا یطوف الحجاج بالکعبۃ کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ حجاج حاجیوں نے کعبہ کا طواف کیا. تو کیا ماضی, یہ جو جملہ ہے پاسٹ میں کہ پریزنٹ میں ہے؟ یہ کر رہے ہیں, کرتے ہیں, کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, کرتے ہیں. اب یطوف الحجاج بالکعبۃ, حاجی لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, دونوں ترجمہ جائز ہے اس میں, ہے کہ نہیں. اور سین لگا دیں گے تو فیوچر بن جائے گا. کلیئر ہے بات ترجمہ؟ تو ہم جو ہے نا جملے یا سیاق و سباق سے بھی ترجمے کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں, ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اور ماضی نہیں ہے, لیکن یطوف ماضی نہیں ہے بلکہ کیا یہ مضارع ہے. یہ طافہ ہے, اس کا ماضی کیا آتا ہے؟ طافہ ہے نہیں. اچھا چلیے گا نمبر 3 کا جناب ولی صاحب پڑھیے گا آپ جملہ. ماذا تقولین یا امی. ہاں کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا؟ اے میری ماں آپ نے کیا کہا, آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں کیا کہہ رہی ہیں آپ, امی جان آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماذا تقولین یا امی, ماذا تقولین یا امی, امی جان آپ کیا کہہ رہی ہیں. نمبر 4 کا جملہ پڑھیے جناب ابراہیم صاحب. اريد ان اكون مدرسا. ترجمہ کیجیے. اريد ان اكون مدرسا. ہاں جی. میں چاہتا ہوں, ہاں اريد ان میں چاہتا ہوں کہ اكون مدرسا. کانا یکون کا مطلب ہونا, کانا یکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہونا, ٹو بیکم. کانا اکون, میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیچر بن جاؤں. ہاں میں چاہتا ہوں کہ ٹیچر بنوں, میں چاہتا ہوں کہ ٹیچر بنوں. اريد ان اكون مدرسا, اريد ان اكون میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیچر بنوں, میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. انگلش میں کیا کہیں گے آپ؟ I want to become a teacher. جی وہی بات ہے عربک میں. اريد ان اكون مدرسا, مدرسا منصوب ہے کہ مرفوع ہے؟ یہ منصوب ہے. منصوب ہے جی, واضح سی بات ہے, یہ منصوب ہے. ریزن کیا ہو سکتا ہے اس کے منصوب ہونے کا؟ جی نہیں منصوب ہونے کا وجہ سے. ہاں جی, ان کی وجہ سے. آپ بتائیے گا جناب, منصوب ہے تو یہ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ یہاں مجھے لگا کہ کانا کی خبر ہے, یہ کانا کی خبر ہے, یہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا کانا کے بارے میں, کنتو مریضن ہے نا, کنتو مریضن پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ جی جی. کان المدرس مریضن. ہاں جناب ولی صاحب, کان المدرس مریضن. تو کانا کا اسم اور کانا کی خبر, کانا کا اسم اور کانا کی خبر, کانا کی خبر, کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے,
है ना, और जैसे- काना की खबर मंसूब होती है, इन्ना का इस्म, इन्ना की खबर, उसका अपोजिट चलता है इन्ना, है ना। इन्ना तो की काना का इस्म और काना की खबर, काना यकून जहाँ पर भी आएगा जनाब वली साहब इब्राहिम साहब, जी उसका काना यकूनो जहाँ पर भी आएगा, चाहे मादी की शक्ल में चाहे मुदारी की शक्ल में, उसका इस्म और खबर तो होगी ना लाजिमन, बेशक। है नहीं। तो इस्म को हम मरफू पढ़ते हैं, काना का इस्म क्या पढ़ते हैं हम हमेशा मरफू। मरफू पढ़ते हैं, और काना की खबर हमेशा मंसूब होती है। तो मंसूब। मुदर्रिसन मंसूब है, ये काना की खबर होने की वजह से, काना की- काना की खबर है ये, है नहीं। चलिए, तो उरीद व उस नकून काना की खबर है, और काना का जो जी जी इसम है वो उसी के अंदर छुपा हुआ है, अना की ज़मीर, अना की ज़मीर इसी के अंदर छुपी हुई जी है, जी वो इसम बनेगा वो वो, इसम। बिल्कुल सही, ahsan। नंबर 5 जनाब वली साहब, अलबनातु यज़ुरना खालतहुन्ना कुल्ल उसबुअन, जी, अलबनातु यज़ुरना खालतहुन्ना कुल्ल उसबुअन, यज़ुरना क्या लफ्ज़ है ये, मादी मुदारे बता सकते हैं आप मुझे इसका? ज़ारा यज़ूर, वेरी गुड, अहसन, मुमताज, ज़ारा यज़ूरु, ज़ारा यज़ूरु, तो अलबनातु यज़ुरना खालतहुन्ना कुल्ल उसबुअन, तर्जुमा कीजिएगा वली साहब। लड़कियां अपनी खाला को हर हफ्ते विजिट जी जी करती हैं। जी, अलबनातु यज़ुरना, लड़कियां जियारत को जाती हैं, मुलाकात के लिए जाती हैं, खालतहुन्ना अपनी खाला की, लड़कियां अपनी खाला की मुलाकात के लिए जाती हैं, कुल्ल उसबुइन हर हफ्ते, तो लड़कियां हर हफ्ते अपनी खाला जान की मुलाकात के लिए जाती हैं। देखिएगा सीधा साधा तर्जुमा है, जुमला भी बड़ा सीधा सा सिंपल सा है कि नहीं। तो यज़ुरना है ये, यज़ुरना है नहीं, बनात चूंकि मोहन्नस है कि नहीं, जी बनात जमा मोहन्नस है, जी बिल्कुल, इसलिए यज़ुरना, अगर मुदक्कर होता तो यज़ूरूना, यज़ूरून, अलअबनाओ यज़ूरूना, यज़ूरून, अलअबनाओ लफ्ज होता है यहाँ पर तो क्या होता, यज़ूरूना होता यज़ूरून है नहीं, लेकिन अलबनात है तो यज़ुरना, यज़ुरना, ठीक है नहीं। ज़रनी इसी से निकला है, ज़ुर वो अलग लफ्ज है जो आप अलग बोल रहे हो लफ्ज़। कुरान में, जो अलग चीज है वो अलग लफ्ज है। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा वबनीना शहूदा, हाँ, वो अलग, वो इससे नहीं निकला ना, वो अलग लफ्ज है, वज़रा यज़िरु से है वो, वज़रा यज़िरु। चलिए नंबर 6 जनाब पढ़िए इब्राहिम साहब। क़ालत तुल्लाबु, क़ालत तुल्लाबु मुदर्रिसिहिम या उस्ताज़ु नुरीदु अन नज़ूरका गदन। क़ालत तुल्लाबु, तालिब इल्म ने कहा, तलबा ने कहा जी, मुदर्रिस उनके मुदर्रिस से, अपने टीचर से जी, तलबा ने अपने टीचर से कहा, तलबा ने अपने टीचर से कहा, क्या कहा, या उस्ताद उस्ताद मोहतरम, हम नज़ूरुका नुरीदु अन नज़ूरका गदन, ओके, ये सही है, हम आपको कल विजिट करना चाहते हैं, आपसे कल मुलाकात करना चाहते हैं, हम कल आपकी मुलाकात के लिए आना चाहते हैं। नुरीदु अन नज़ूरका गदन, हम कल आपकी मुलाकात के लिए आना चाहते हैं। क्लियर है बात। चलिए हम नंबर 9 की एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हम तअम्मल मायली, नीचे जो बात है उस पर गौर कीजिए थोड़ा सा। यकूलो है ना, यकूलो, लेकिन यकूलो पर जब लम आ जाता है तो फिर लम क्या करता है, मुदारे को मजजूम कर देता है। लम का क्या फंक्शन पढ़ा है जनाब वली साहब हमने, लम का, लम जब मुदारे पे आता है तो क्या करता है, मजजूम कर देता है, उसको आखिर में जज्म लगा देता है। तो यकूलो के साथ अगर हम लम इस्तेमाल करेंगे तो लम यकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लम यकूल हो जाएगा कि नहीं। जी। लेकिन जब मजजूम पढ़ेंगे तो फिर जो है ना हर्फ इल्लत को गिरा दिया जाता है, तो लम यकूल नहीं पढ़ा जाता, लम यकुल पढ़ा जाता है। हाँ जनाब, लम यकूल, दो साकिन हो गई कि नहीं, वाव के ऊपर साकिन है, लाम पर भी साकिन है कि नहीं वली साहब, जी, दो साकिन हो रहे हैं नहीं एक ही जगह पर, एक ही साथ में दो साकिन जमा हो गए कि नहीं। वाव के ऊपर भी जज्म है और लाम पर भी जज्म है कि नहीं। लम यकूल, वाव पर जज्म है, लाम पर भी जज्म है। तो अरबी के अंदर जो है ना दो सुकून एक साथ में नहीं खड़े रह सकते कभी भी, दो सुकून एक साथ नहीं खड़े, हाँ शिफ्टें चलती है, वो एक शिफ्ट में जो है ना दो आदमी नहीं बैठते वहां पर कभी भी, दो जज्म जो है ना एक शिफ्ट में काम नहीं करते, दोनों को शिफ्टें अलग रहती है। तो अगर लाम अगर एक है ना तो एक को ड्रॉप कर देते हैं, तो वाव को ड्रॉप कर देंगे हरफ इल्लत को, तो लम यकुल कहेंगे हम। तो ये इसका मुअत्तल वाव है, हाँ वाव को गिरा देंगे हम, तो हम कहेंगे लम यकुल। तो रूल ये है कि ला यल्तकी साकिना नहीं, ब्रैकेट में क्या है, ला यल्तकी साकिना, ये रूल है, रेड पेन से अपने नोटबुक पे लिखिएगा
کہ لا یلتقی ساکنان، عربی کا ایک بیسک رول ہے یہ عربک کا کہ دو سکون یہ ہر جگہ آپ کو یہ کام آئے گا رول، یہ رول آپ کو ہر جگہ کام آئے گا اور ٹکرائے گا یہ ہر جگہ پر. تو لا یلتقی ساکنان عربی کے اندر کبھی بھی دو ساکن حرف ایک ساتھ میں نہیں استعمال ہوتے کبھی بھی. تو واو بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، تو دو ساکن حرف ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے، تو ایک کو گرانا پڑتا ہے ہمیشہ. تو جو کمزور ہے اس کو گرایا جاتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ایسی اصول ہے، کمزور پہ بمباری کی جاتی ہے، ایسے ہی چل رہا ہے دنیا میں. جی جی. تو جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر ہی جو ہے نا طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو اب جو ہے نا واو پر طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا، یہاں پر اس کو گرا دیں گے ہم اٹھا کے سیدھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے، دنیا کا اصول یہی ہے، کیس بھی نہیں کر سکتا. جی. تو لم یقول سے لم یقل، لم یقول سے لم یقل. چلیے نمبر 10 پڑھیے گا جناب. ادخل لم، یہ کہہ رہے ہیں کہ لم کو داخل کیجئے. کہاں پر داخل کیجئے؟ علی الافعال الآتیہ، نیچے جو افعال ہے ان پر لم کو داخل کیجئے. اور وضبطها بالشکل، اور اس کو جو ہے نا زبر زیر پیش لگائیے اس پر. ضبط یضبط کا مطلب ہوتا ہے اعراب لگائیے. وضبطها بالشکل، اس پر جو ہے نا اس پر اس کا اعراب درست کیجئے. تو اب یکونوں پر لم لگائیے تو کیا پڑھیں گے اب ہم؟ لم یکن. لم یکن. لم یکن. جی. واو کو گرا دیں گے اب ہم. لم داخل کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ واو کو گرا دیں گے اور اخیر میں جزم لگا دیں گے. تو رول ہم نے یہی پڑھا ہوا کہ لم مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اخیر میں جزم لگا دیتے ہیں، مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. لم مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو لم مضارع کیا ہوتا ہے؟ مجزوم. تو ہم لم یکون پڑھیں گے لیکن واو کو گرا دیں گے تو لم یکن ہو جائے گا. پھر وہ دو ساکن نہیں، لا یلتقی ساکن آنے والا رول بھی جو ہے نا اپلیکیبل ہوگا یہاں پر، ہے نہیں. تو آپ پڑھیے یقوموں سے لم لگائیے. یقوموں پر لم یقم. لم یقم نہیں کھڑا ہوا. لم یقم نہیں کھڑا ہوا. ہاں. یبول، بالا یبول پیشاب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لم یبل. لم یبل. جی. یزور، لم یزر. لم یزر. احسن. یسو، زارا یزور. دیکھیے بالا یبول کا مطلب پیشاب کرنا، الفاظ کا معنی بھی یاد رکھیے ساتھ میں. اچھا. زارا یزور سے وزٹ. ہاں یزور پر لگائیے لم. لم یزر. لم یزر. یصوم، لم لگائیے. لم یصوم. صام یصوم، روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. یتوب، تابع یتوب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا. توبہ کرنا. ٹھیک ہے نا. الفاظ کے معنی یاد رکھیے. نمبر 11 کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں ہم. نمبر 11 میں کہہ رہے ہیں کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، نیچے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کیجئے. بالنفی، نفی کے اندر نیگیشن میں جواب دینا ہے آپ کو. ہاں جی جناب. لم کو استعمال کرنا ہے مستعملا لم، لم کو استعمال کرتے ہوئے نیگیشن میں جواب دینا ہے، نفی میں نہیں میں جواب دینا ہے. تو ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ کہیے بس نہیں کیا ایسا، ہے نہیں. جس سوال کا جو بھی سوال کیا جائے آپ بولے کہ بھی میں نے ایسا نہیں کیا. چلیے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جو ہے نا نیگیشن میں جواب دیجئے، نفی میں جواب دیجئے. تو ولی صاحب، ابراہیم صاحب، ازورت المدیر یا ابراہیم؟ ازورت المدیر یا ابراہیم؟ لا. آپ جواب دیجئے مجھے اب عربی میں، وہ چھوڑ دیجئے کتاب. آپ اپنے دماغ سے جواب دیجئے مجھے. لم ازر. 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 زار یزور. لم ازر. ازور. لم ازر. لا لم ازر. ہاں. کیا آپ نے مدیر کی زیارت کی تھی؟ کیا آپ نے مدیر کی وزٹ کی؟ تو آپ نے کہا کہ بھی نہیں میں نے وزٹ نہیں کی مدیر کی. لا لم ازر. ولی صاحب، اقام اخوک من النوم، کیا آپ کا بھائی بیدار ہو گیا؟ قام من النوم کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا، نیند سے اٹھنا. قام یقوم کا مطلب اٹھنا، من النوم نیند سے اٹھنا یعنی بیدار ہونا. تو اقام اخوک، اقام اخوک من النوم، کیا آپ کا بھائی بیدار ہو گیا، اٹھ گیا نیند سے؟ تو آپ اس کا جواب دیجئے جناب. لا لم اقم. نہیں آپ کا بھائی، آپ نہیں. ہاں. اقام اخوک من النوم، تو آپ کہیے کہ نہیں وہ نہیں اٹھا. لا لم یقم. یقوم. لا لم یقوم. قام یقوم. یقوم یہ دیکھیے گا، یقوم ماضی مضارع دیکھیے پہلے اپنی زبان میں ماضی مضارع گھمائیے. قام یقوم. یقوم ہے نا. یقوم. تو لم کے ساتھ مضارع ہی استعمال کریں گے ہم، تو مضارع پہ فوکس کرنا ہے ہم نے. تو یقوم سے لم یقوم. لم یقم. پہلے مضارع بولنا ہے اپنے مائنڈ میں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یقوم سے لم یقم. قام یقوم لم یقم. لم یقم. لم یقم. کلیئر ہے بات. اور نمبر 3 اب توجہ کیجئے گا. نمبر ابراہیم صاحب، ابال الطفل، بالا یبول کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کرنا. ابال الطفل، ابال الطفل فی قمیصک، کیا بچے نے آپ کے شرٹ پر پیشاب کر دیا؟
کیا بچے نے آپ کے پیشاب لم شرٹ میں یبل. پیشاب کیا تو آپ لا کیا کہیں گے لم نہیں یبل. نہیں اس نے جی جی لا لم یبل. لا لم یبل یبولو سے لم یبل لا لم یبل. جی بال یبولو بال یبولو ماضی مضارع یاد رکھنا آپ نے لا ذرا لم یبل. زار قام یقوم لم یبل. بال یبولو ماضی مضارع رٹنا ہے اس کا 10 مرتبہ ہاں جناب جی جی 10 مرتبہ رٹنا ہے اس کو تو لا لم یبل لا لم یبل. ولی صاحب نمبر 4 ہے نا جی آپ کے لیے ہے یہ اس میں تو حالانکہ جو سوال ہے وہ لڑکی کے لیے ہے لیکن ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ابھی ہم کہ اسمتا یا ولید اسمتا امسی یا ولید اسمتا امسی یا ولید اے ولی صاحب کیا آپ نے کل روزہ رکھا لا لم اسم لا لم اسم لا لم اسوم لم اسم لم اسم. ہے نہیں ویری گڈ ابراہیم صاحب اکنت فی الفصل فی الحصۃ الاولی کیا فرسٹ پیریڈ میں آپ لا لم اکن. لا لم اکن لا لم اکن نمبر 6 جناب ولی صاحب اذقت حاضت اب یہاں پر تو امی سے بات پوچھی جا رہی ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اذقت حاضت طعام یا ولید اذقت حاضت طعام یا ولید کیا آپ نے اس کھانے کا کیا آپ نے اس کھانے کو ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے؟ ماضی مضارع بولیے ذاک یذوق ویری گڈ آپ جواب دیجئے پھر اب اذقت حاضت طعام یا ولید لا لم اذق لا لم اذق لا لا ازق. لم ازق. اذق اچھے مضارع کے ساتھ سے چلے گا یہ. لم تو مضارع پر ہی چلے گا نا جی جی نمبر 7 نمبر 7 جناب ابراہیم صاحب اقلت هكذا يا قوم. اقلت هكذا یا ابراہیم اے ابراہیم صاحب کیا آپ نے ایسا ہی کہا تھا اقلت هكذا کیا آپ نے ایسا ہی کہا تھا هكذا کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا ہی ایسا ہی لائک دس قال يقول. قال یقول تو اقلت هكذا یا ابراہیم کیا ابراہیم صاحب آپ نے ایسے ہی کہا تھا لا لم اقل. لا لم اقل لا لم اقل. ولی صاحب اعاد اخوک من الریاض عاد یعود جناب ولی صاحب عاد یعود کس معنی میں پتہ ہے آپ کو یہ اعادت کرنا نہیں عاد یعود واپس ہونا رجع یرجع یعنی اوکے رجع یرجع کا مطلب واپس ہوتا ہے کہ نہیں واپس ہونا عاد یعود کا مطلب بھی ہوتا ہے واپس واپس ہونا ٹھیک ہے اور عاد یعود کا مطلب عیادت کرنا بھی ہوتا ہے ویسے تیمارداری کرنا بھی لیکن یہاں واپس ہونے کے معنی میں آ رہا ہے نا یعنی اعاد اخوک من الریاض یا ولید اے ولی صاحب کیا آپ کا بھائی ریاض سے واپس آ گیا نعم لا کہنا ہے آپ نے لا لم يعد لا لم یعود یعود سے لم یعود یعود سے يعود. لم یعود لا لم یعود ابراہیم صاحب لم يعود. نمبر 9 اطفت بالکعبۃ یا اخی اطفت بالکعبۃ یا اخی اے بھائی کیا آپ نے کعبہ کا طواف کر لیا اطفت بالکعبۃ یا ابراہیم اطفت بالکعبۃ دماغ سے بولیے کتاب چھوڑیے طاف یطوف طاف يطوف. جواب دیجئے مجھے اطفت بالکعبۃ یا ابراہیم طاف يطوف. جی لا لا لم اطفل. اطف اطف. لا لم اطف لا لم اطوف سے اطف اطف. لا لم اطوف اطف. سے لا لم اطف. لا لم اطف لا لم اطف. جی نمبر 10 ولی صاحب اکنت مریضا فی الاسبوع الماضی اکنت مریضا فی الاسبوع الماضی کیا آپ لاسٹ ویک بیمار تھے لا لم يكن لا لم اكن لا لم اکن اكن اکونوں سے لم اکن اكن اکونوں سے لم اكن ہاں تو لا لم اکن اکن. جی 11 ابراہیم صاحب امات الکلب مات یموتو کا مطلب کیا ہوتا ہے مات جناب يموت. مر جانا مر مات یموتو کا مطلب کیا ہوتا ہے مر جانا. ہاں اور امات الکلب کیا کتا مر گیا امات الکلب لا لم مات یموت يموت يموت لا لم يموت. يمت لا لم یمت لا لم يموت. لا لم یمت جی لا لا لم لم یمت لا تو لم یہ دیکھیے بہت سارے جملے الحمدللہ یہ کلیئر ہو رہی بات اپنی اپنی جی جی ہے نا چلیے اب نمبر 12 کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں تأمل ما یلی نیچے جو بات ہے اس پر غور کیجئے یہ بھی مضارع پر یہ ایکسرسائز ہاں جی یہ 12 نمبر مضارع والی ایکسرسائز ہے ہاں یہ تو یہ مضارع پر ہی لم داخل کر کے بتا رہے ہیں نا آپ کو اچھا دیکھیے گا تقولوں سے ہم فعل امر کہتے ہیں قل اب دیکھیے فعل امر کی طرف آتے ہیں ہم اچھا مضارع ختم ہو رہا فعل امر فعل امر کی طرف آتے ہیں جناب ابراہیم صاحب جی تو دیکھیے گا معطل افعال کے فعل امر اور فعل نہیں کیسے بنائے جاتے ہیں
ہے نا. تو تقولو کا مطلب تم کہتے ہو, تم تقولو کا مطلب کیا ہوتا ہے تم کہتے ہو. لیکن کہا جائے کہ تم کہو تو تقولو کا جو مضارع ہے تقولو کے اندر جو تا ہے مضارع کی علامت اس کو گرا دیں گے تو کیا بچے گا. اور آخر میں فعل امر میں ہمیں پتا ہے کہ آخر میں جزم لگاتے ہیں, اذهب ہے نا, فعل امر مضارع کے اندر فعل امر کے اندر جزم لگاتے ہیں کہ آخر میں. تو تقولو تو تا کو گرا دیا ہم نے, وہ ہے تو اس کا ذهب جی اذهب. اچھا تقولو سے جو تقولو کے اندر جو تا ہے مضارع کی علامت اس کو گرا دیں گے ہم اور آخر میں جو سکون لگا دیں گے, جزم لگا دیں گے, تو ہم کہیں گے قول. کیا ہو گیا پھر قول, دیکھ رہے ہیں کہ نہیں وہاں لکھا ہوا آپ کی کتاب میں. جی جی تقولو سے کیا بنا قول, ولی صاحب فعل امر کیسے بنا رہے ہیں ہم, دیکھیے گا ادھر. تقولو فعل امر کیسے بنا رہے ہیں, مضارع سے ہم کیسے بنا رہے ہیں. تقولو کا مطلب تم کہتے ہو, لیکن کسی سے کہا جائے کہ تم کہو تو فعل مضارع کی علامت جو پہلے شروع میں لگ رہی ہے وہ تقولو کے اندر جو تا ہے وہ گرا دیں گے اور اخیر میں جو ہے نا جزم لگا دیں گے. تو کیا بچا ہمارے پاس, تقولو سے کیا بچا ہمارے پاس, قول بچا ہمارے پاس. کیا بچا ہمارے پاس کتاب میں, دیکھیے گا اس میں قول لکھا ہوا ہے. لیکن ہم نے ابھی ایک رول پڑھا ہوا ہے کہ دو ساکن جمع نہیں ہوتے. دیکھیے گا قول واو بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے کہ نہیں. تو لا یلتقی ساکنان ابھی ایک رول پڑھا ہے ہم نے, وہ رول قیامت تک چل رہا ہے اب ہمارے ساتھ میں. جب تک ہم عربی میں پڑھتے رہیں گے تو وہ یہ رول ہمارے ساتھ چلتا رہے گا. تو لا یلتقی ساکنان, دو ساکن حرف ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے عربک میں, ٹھیک ہے نا. تو قول واو بھی ساکن لام بھی ساکن, تو واو کو گرا دیں گے, کمزور ہے وہ تو ہے کہ نہیں. تو ہم کہیں گے قل, حرف علت کو گرا دیں گے تو ہم کیا کہیں گے, فعل امر کیا بنا ہمارا, قل بن گیا. تو فعل امر قال یقول سے فعل امر کیا ہے, قل. بس خلاص اتنا ہی کچھ ہے. پہلے قول تھا پھر قل. تقولو سے بنایا ہم نے فعل امر, کہاں سے بنا رہے, تقولو سے نا, فعل مضارع سے بنا رہے نا. فعل مضارع کی علامت کو گرا دے رہے ہم اور آخر میں جزم لگا دے رہے ہیں تو بن رہا ہے قول. لیکن دو ساکن ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے عربک میں, تو واو بھی ساکن لام بھی ساکن, تو واو کو گرا دیا ہم نے چونکہ حرف علت ہے وہ. تو ہم نے کہا کہ قل قل هو اللہ احد. تو دیکھیے گا قول تھا اصل میں, قل هو اللہ احد کیا تھا اصل میں, قل کیا تھا, قول تھا. لیکن واو بھی دو ساکن جمع نہیں ہوتے, ایک ساتھ میں استعمال نہیں ہوتے عربک میں. دو ساکن حرف ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے عربک میں, تو ایک ساکن کو گرانا پڑتا ہے نا. تو یہ حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے یہاں پر عام طور پر. تو نمبر دیکھیے گا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 13 دیکھیے گا, سغ الامر, فعل امر بنائیے. سغ کا مطلب فارم. جناب علی صاحب جی, سغ الامر من الافعال الاتیتی, نیچے جو وربس ہیں ان سے فعل امر بنائیے. ساغ یسوغ کا مطلب ہوتا ہے بنائیے. سغ الامر کا مطلب فعل امر بنائیے. ہاں جناب علی صاحب, سغ الامر کا مطلب کیا ہو رہا ہے, فعل امر بنائیے, فارم کیجئے. تو تصوم و تقوم و تکون و تزور و تطوف و تعود و تطوب و تذوق. تو اب اس سے فعل امر بنائیے جناب ولی صاحب, آپ بنائیے. تصوم سے فعل امر بنائیے سم. کیسے بنا بتائیے مجھے ایک مرتبہ. تصوم سے سوم ہو گیا اور پھر سوم سے ہاں سم ہو گیا, بالکل. تصوم سے سوم ہو گیا اور سوم سے سم ہو گیا, ہے نا. مضارع کی علامت کو گرا دیا سب سے پہلے, اس کے بعد جو ہے نا لا یلتقی ساکنان والا رول آ گیا, تو جو ہے نا حرف علت کو بھی گرا دیا, تو بچ گیا جو وہ سم ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم صاحب تقوموں سے فعل امر قم, آپ کو تو سمجھ میں آ گیا. تکونوں سے فعل امر کم, تکونو کن, ہے نا, کن فیکون, ہے نا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دیکھیے کن فعل امر ہے وہاں پر, ہو جاؤ. فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ بولتے ہیں بی این اٹ از, بی این اٹ از, کہا کہ ہو جا اور بس ہو گئی, خلاص. چلیے. تزور فعل امر زر جی, اور تطوف فعل امر طف. تعود فعل امر عد. تتوب فعل امر تب. تذوق فعل امر ذوق. دیکھیے گا معنی بتائیے مجھے ولی صاحب سارا ہے. تصوم تقوم تکون تزور تطوف. ماضی مضارع بولیے ایک مرتبہ, ترجمہ بولیے مجھے, میں ایک مرتبہ بول کے دکھاتا ہوں آپ کو, آپ لوگ بتائیے مجھے. صام یصوم, روزہ رکھنا. نے بس صرف ماضی مضارع بولیے اور میننگ بولیے مجھے. تو صام یصوم, روزہ رکھنا. اب دیکھیے گا آپ دوسرے اب جو ہے نا بول کر دکھائیے سارے الفاظ کا ماضی مضارع اور ترجمہ. زارا یزور, ہاں زر وزٹ کرنا. ہاں ویری گڈ. تاب یتوب, ہاں توبہ کرنا. ویری گڈ. تقوم, قام یقوم,
तुम खड़े उठना हाँ बस काम यकूम खड़े होना, बस उतना ही बोलिए, फिर हमने निपट लिया। तौफ यतूफु हाँ तवाफ करना, तवाफ करना, और ज़ाक यदूकु चखना, वेरी गुड। काना यकूनु हाँ ऐसा होना लगना, होना होना जी। आद यऊदु लौटना। लौटना। इब्राहिम साहब सारे अल्फाज पता हो गए आपको, मीनिंग मालूम हो गई? सारे अल्फाज जी। को बोलिए, माजी मुजारे बोलिए, मीनिंग एक मरतबा बोलकर दिखाइए मुझे इब्राहिम साहब। सौम यसूमु जी मीनिंग रोजा बोलिए रखना, जी। कौम यकूमु हाँ खड़ा होना, जी। काना यकूनु था होना होना, हाँ ज़ारा यज़ूरो विजिट करना, वेरी गुड। ताफ़ा यतूफ़ो तवाफ करना, वेरी गुड। आद आद यऊदो लौटना, लौटना जी। ताबा यतूबो यूरिनेट करना, नहीं ताबा यतूब का मतलब तौबा करना। अच्छा वो बाला यबूलो है वो, हाँ सॉरी वो जो लफ्ज है क्या है वो बाला यबूलो, ये है ताबा यतूब का मतलब तौबा करना, है ना। अच्छा तो ताबा यतूब तौबा करना। अच्छा ज़ाका यज़ूको जी चखना, चखना ज़ाका यज़ूको है ना, जायका उर्दू में कहते हैं जायका। अच्छा नंबर 14 के एक्सरसाइज देखते हैं। इक़रा मा यली, नीचे जो जुमले हैं उनको पढ़िए, तो आप लोग एक एक जुमला पढ़िए और मुझे बताइए भी मतलब दो उसका। ज़ुरनी गदन या महमूद, हाँ जी। ए महमूद हाँ तुम मुझे कल मिलने आओ। वेरी गुड। ज़ुरनी गदन या महमूद, ए महमूद कल मेरी मुलाकात के लिए आओ। इब्राहिम साहब उद बाद साअती, क्या मतलब? एक एक घंटे बाद वापस आओ। वेरी गुड। इब्राहिम साहब वली साहब तुम मिन हुना वजलिस हुना, हाँ यहाँ से खड़े हो और वहाँ बैठो। वेरी गुड। कुम मिन होना, यहाँ से खड़े हो जाओ, उड़ जाओ। वजलिस होना का, और वहां जाकर बैठो। हुन होना और होना का, होना और होना का मतलब यहाँ, होना का मतलब वहां, है कि नहीं। ये भी इसमें इशारा है लेकिन जगह के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ और वहां। ये भी इसमें इशारा है लेकिन जगह के लिए इस्तेमाल होता है, मकान के लिए इस्तेमाल होता है ना। आमतौर पर हमने इसमें इशारा हादा हादे दालिका तिलका उलाइका ऐसे पढ़ा है कि नहीं। ये भी इसमें इशारा है लेकिन होना और होना का, लेकिन ये जगह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है नहीं। तो कुम मिन होना वजलिस होना का, यहाँ से उठो और वहां बैठो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट। सुम गदन, सुम गदन रोजा रखो, कल रोजा रखो, कल रोजा रखो, कल रोजा रखो जी। ज़ु हाज़त वली साहब जी। ज़ुक़ हाज़त ताम या अखी, जी ए मेरे भाई इस खाने को चखो। जी ज़ुक़ हाज़त ताम या अखी, ए भाई इस खाने को चखो, चख कर देख लो। चलिए तुब इलल्लाह, तुब इलल्लाह, इलल्लाहि ताब यतूब का मतलब क्या हो रहा है हमें पता है? तौबा करना। तुब इलल्लाहि अय्युहल मुस्लिमू, तौबा करो अल्लाह से ए सारे मुस्लिमों। हाँ ए मुसलमान, ए मुसलमान, ए मुस्लिम, अल्लाह के हुजूर में तौबा करो, अल्लाह के हुजूर में तौबा करो। वली साहब यहाँ पे अय्युहल मुस्लिमों जी, हा ज़मीर है नहीं हा ज़मीर नहीं है। जब जो है ना हम आमतौर पर कहते हैं या मुस्लिमों, क्या कहते हैं हम? या मुस्लिमों, लेकिन मुस्लिम पर अगर अलिफ लाम लगाएंगे तो या के साथ में जो है ना, या के बजाय या अल मुस्लिमों नहीं कहेंगे, अय्युहल मुस्लिमों कहेंगे, है ना। इसमें मर्द औरत का नहीं, और जमा और वाहिद सबके लिए, ठीक है ना। अच्छा चलिए। हुवा ला यफ़हमुल अरबिय्यता, हाँ कुल लहू हाज़ल कलाम बिलुग़तिही, हाँ क्या मतलब होना चाहिए जुमले का? वो अरबी ज़बान नहीं समझता, हाँ ये उससे कहो उसकी ज़बान में। हाँ हुवा ला यफ़हमुल अरबियता, वो बंदा जो है ना अरबी नहीं समझता है। ये बात कुल लहू हादल कलाम, उससे ये बात कह दो बिलुग़ती ही, उसकी अपनी जुबान में। कुल लहू हादल कलाम, कुल देखो फ़ेल अमर, क़ाल यक़ूलु से कुल, और क़ाल यक़ूलु लाम के साथ इस्तेमाल होता है पता है। कुल लहू उससे कहो, हादल कलाम ये बात, उससे ये बात कह दो बिलुग़ती ही, उसकी जुबान में, इन हिज लैंग्वेज। बा का मतलब फी है ना, तो लेकिन फी लुग़ती नहीं कहेंगे, बिलुग़ती ही कहेंगे। चलिए उसके बाद नंबर 8 का जुमला बोलिए। बोलिए इब्राहिम। तुफ बिल काबती जी, तवाफ करो काबा का, तवाफ करो काबा का। नंबर 9 क़ाल अल्लाहु तआला जी लिरसूलिही, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, ए नबी आप फरमा दीजिए,
قل کا مطلب کہو، کہو، قال یقول، قل تو بہت ہے قرآن میں، قل بہت ہے قرآن میں، تو قل للہ المشرق والمغرب، کہو کہ اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، مشرق و مغرب یعنی پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے، اس کے اندر اختیارات اتھارٹی کس کی چلتی ہے؟ صرف اللہ کی، جی، بزرگوں کی نہیں چلتی ہے، قطب اور ابدال کی نہیں چلتی ہے، ملکیت پراپرٹی اللہ کی ہے، تو پھر جو ہے نا اس کے اندر اختیار کس کا چلے گا؟ پھر اللہ کا ہی چلنا ہے، تھوڑی بزرگوں کا چلے گا اور قطب اور ابدال کا چلے گا، ٹھیک ہے نا، کسی کا نہیں چلتا، اللہ کا حکم چلتا ہے، انبیاء کا بھی حکم نہیں چلتا کائنات میں، ہاں جناب، کائنات میں اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، صرف اس کی اتھارٹی ہے، نبیوں کو بھی یہ جو ہے نا اتھارٹی نہیں دی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، بنتا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے بنتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ جو ہے نا خود سے بولے کہ بھی سانپ بن جاتا نہیں بن سکتا تھا، وہ ہے کہ نہیں؟ تو حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پھر تو اس کو ہر جگہ استعمال کرتے تھے، لیکن بہت سارے مقامات پر ہم دیکھتے کہ انہوں نے عصا کا استعمال نہیں کیا، جہاں اللہ نے فرمایا کہ عصا ڈالو تو وہیں پہ پھینکا انہوں نے عصا، ہے کہ نہیں؟ اپنی مرضی سے کہیں عصا کا مس یوز نہیں کیا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ وہ آلریڈی ڈسیبل ہوتا، وہ ایکٹیویٹ کر دیا جاتا تھا، وہ جب اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہاں ڈالو تو وہ ایکٹیویشن اس کو جو ہے نا ایکٹیویٹ کر دیا جاتا تھا اس ٹائم پہ، وہی ایسا ایک جگہ پہ سانپ بن کر دوسری جگہ پہ سمندر کے بیچ، ہاں، تو وہ ایکٹیویشن اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کی کی نہیں تھی، پاسورڈ نہیں تھا اس کا کچھ بھی، ٹھیک ہے نا، تو انبیاء کو پاسورڈ نہیں دیا گیا کائنات کا کہ آپ جو ہے نا جو چاہیں آپ اس کے اندر جو ہے نا تصرف کریں، ٹھیک ہے، اللہ جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا کائنات میں، چلیے گا کسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔